اسٹیج سے جلوہ گر محقق عالم دین منظر اسلام خطیب اسلام حضرت علامہ مفتی شہد مسعود صاحب تو آپ کو یاد ہو سی حضرت جڑے ویلے 2 مہینے پہلے حضرت مولانا عطا الرحمن صاحب دے کٹھے ان مدرسے دے اندر خطاب دیتا نے سڈے محمود کوٹ دی دھرتی دا تاریخی خطاب کیا اور ایسا محققانہ خطاب ایسی تاریخ بیان کی تھی نے کہ محمود کوٹ دے اندر علماء دیوبندی پاکستان دے کردار دوتے جی تقریر کوئی بندہ نہیں کر سنگیا آج والا حضرت سٹیج دوتے جلوہ گرن انشاءاللہ العزیز حضرت سارے دلیں کو والا ہوں میں گھر میں سن لیکن تسا حضرات اگر حضرت دے نال تھی سو اپنی بیداری دا ثبوت دے سو حضرت کو اپنی بیداری دا ثبوت دو بلند آواز نال نعرہ لو تاکہ حضرت بھی بازوق تھی کہ اپنے جذبات دا خیال اظہار کریں نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت شان صدیق اکبر عدالت فاروق اعظم حیاء عثمان ذی النورین حضرت مولانا مفتی شاہد مسعود صاحب الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تبارك وتعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محبت کے ساتھ دروشی پڑھی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. قابل تعظیم و تکریم معزز علماء کرام، محترم معزز بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، سن رہی ہوں تو قابل قدر ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، وقت بہت مختصر ہے اور میں نے بڑے اہم موضوع پر کچھ گزارشات پیش کرنی ہے. دعا فرمائے اللہ جل شانہ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں کیونکہ پہلی جماعت کا طالب علم ہوں اس لیے کچھ چیزیں ان کے الفاظ، ان کے معنی ذکر کروں گا تاکہ کچھ بات سمجھنا آسان ہو جائے. تو آپ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ چلیں گے اور بس مقرر اور مبلغ میں کچھ فرق ہوتا ہے. مقرر تقریر کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں، اس سے مقرر کو جوش آتا ہے. لیکن تبلیغ کا یہ مزاج نہیں ہے. تبلیغ کا مزاج یہ ہے کہ آپ میری بات سمجھیں، اگر آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہے پھر اس بات کو آگے پہنچائیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے ایک اہم موضوع پر کچھ گزارشات پیش کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہم لوگ قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور جوں جوں قیامت قریب آئے گی اسی طرح دنیا میں فتنے بھی زیادہ ہوں گے. حتیٰ کہ احادیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے بالکل قرب میں فتنے اتنے زیادہ ہوں گے. پہلے فتنہ کہتے کس کو ہیں؟ میں نے پہلے عرض کیا کچھ چیزوں کے معنی ذکر کروں گا. فتنہ کہتے ہیں
ایسی چیز کو جس کا سچ اور جھوٹ کا پتہ نہ چل سکے، نہ یہ اندازہ ہو سکے کہ یہ سچ ہے، نہ یہ اندازہ ہو سکے کہ یہ جھوٹ ہے۔ دوسرا معنی یہ کیا گیا کہ فتنہ کہتے ہیں جھوٹ کے اوپر سچ کا پردہ اس طرح ڈالا جائے کہ جھوٹ سچ نظر آئے۔ اور اگر آپ ناراض نہ ہوں، آپ فتنے کا معنی سمجھنا چاہتے ہوں، تو پھر یوں سمجھیں کہ آج کا دجالی میڈیا ہے کہ جب چاہے جھوٹ کو سچ کر دے، جب چاہے سچ کو جھوٹ کر دے۔ تو دجال کے بارے میں بھی ایسا ہی آتا ہے کہ دجال کہ ایک جانب آگ ہوگی، ایک جانب پانی۔ جو پانی نظر آئے گا وہ حقیقت میں آگ ہوگی، اور جو آگ نظر آئے گی وہ حقیقت میں پانی ہوگا۔ یعنی جھوٹ پر سچ کا پردہ اس طرح لگایا جائے گا کہ سچ اور جھوٹ میں امتیاز کرنا، نکھیڑنا مشکل ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے اتنے زیادہ فتنے ہو جائیں گے کہ لوگ تمنا کریں گے کہ کاش کہ دجال آ جائے، حتیٰ کہ لوگ دعا کریں گے کہ یا اللہ دجال آ جائے۔ حالانکہ دجال ایک ایسا فتنہ ہے کہ اس سے اللہ کے ہر نبی نے ڈرایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال سے اللہ کے ہر نبی نے ڈرایا، میں بھی ڈراتا ہوں، مگر میں اس کی ایک نشانی بیان کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بیان نہیں کی، اور وہ یہ ہے کہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر آدمی خیر کے بارے میں پوچھتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں خیر کیسے آئے گی، اور میں آپ سے ہمیشہ شر کے بارے میں پوچھتا تھا کہ فلاں شر کیسے آئے گا، اور اس پوچھنے سے میرا مقصد یہ تھا تاکہ میں اس شر سے بچ سکوں۔ تو میں نے ایک دن عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گمراہی میں تھے، اللہ نے ہمیں خیر پر جمع فرمایا، یعنی ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کے بعد شر بھی آئے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس کے بعد شر آئے گا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پھر اس کے بعد خیر بھی آئے گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اس کے بعد خیر ہوگی مگر ملاوٹ والی ہوگی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پھر اس کے بعد شر بھی آئے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اس کے بعد شر آئے گا، اور ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ ہماری زبان میں بات کریں گے۔ ہماری زبان میں بات کرنے کا مطلب کوئی قرآن کا نام لے گا، کوئی حدیث کا نام لے گا، ہماری زبان میں بات کریں گے، وہ جہنم کے دروازوں پر بیٹھے ہوں گے اور لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں گے، لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں گے، ہماری زبان میں بات کریں گے۔ اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ایسی نماز پڑھیں گے کہ ان کی نماز کو دیکھ کر تم اپنی نماز کو ہلکا سمجھو گے، دین کی معلومات اتنی پیش کریں گے کہ ان معلومات کو سن کر تم اپنی معلومات کو کم سمجھو گے، مگر وہ جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آج وہ فتنوں کا وقت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے پر دانہ گرتا ہے، ایک زمانہ آئے گا کہ اسی طرح ایک فتنہ ابھی لوگ اس سے فارغ نہیں ہوں گے کہ دوسرا فتنہ ظاہر ہو جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے آدمی صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام تک مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر ایک احسان